السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ موضوع ہے ہماری سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثالیں ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ریگستان میں بنا رہے ہیں کعبہ، اور سارے دنیا کے لیے۔ اب کعبے کا بناتے وقت آپ دیکھیں گے ابراہیم اسلام کی وہ دعائیں تھیں، ان کی اولاد کے لیے ان کی دعائیں تھیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کیا مقام ملا انہیں، سارے عالمین کے لیے امام۔ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں، مکہ کے اندر ہیں، ایک شہر ہے جو اس وقت کے کوئی سپر پاور بھی نہیں تھا مکہ، یعنی کہ اس وقت کے ایک طرح سے دیکھو تو ایک پچھڑا ہوا علاقہ ہی تھا عرب زمین اس زمانے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشن دیا گیا؟ کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، جیسے ہی وقت آگے بڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے اس وقت کے بڑے بڑے سپر پاورز کو، یعنی کتنی بڑی بات۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے بھی ساری پیشن گوئیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے صحابہ کو کہ تم مصر کو فتح کرو گے، ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کرو گے، اور مجھے شام دکھایا گیا، مجھے فلاں جگہ دکھائی گئی۔ تو یعنی بڑی بڑی سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی وہ ٹائپ کی دے کر گئے۔ قرآن کی آیتیں ہیں جیسے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، اور جنت کی دعا کرو تو فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کہ اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو۔ اذا سألتم اللہ، جب اللہ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس مانگو۔ یعنی اب آدمی، ایک عام انسان، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ کیا میں جنت میں بس مجھے انٹری مل جائے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے جنت میں جھاڑو بھی مارنے مل جائے۔ پہلے تو جھاڑو مارنے کی کوئی ویکنسی نہیں ہے جنت میں، ہاں، اور اس میں یہ سوچ نہیں دی گئی کہ بس لاسٹ لیول کا جنتی میں بن جاؤں۔ جنت کی دعا کرو تو فردوس کی دعا کرو۔ اب میرے بھائیوں، یہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہماری سوچ بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں بس ہم لوگ جتنے ہیں ہم لوگ بس اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں، یعنی کہ بس توحید والے جتنے لوگ ہیں، بعض علاقوں میں لوگ بولتے بھی ہیں، کیونکہ ابھی کیا ہوا کہ ایک پیڑھی پہلے جو توحید پہ آئے، اتباع سنت پہ آئے، بولے اب ہم اپنے بچوں کو ہی سنبھال لیں، بڑی بات ہے۔ یعنی کہ بہت سوچ اور چھوٹی ہو گئی، بس ہم اتنا ہی سنبھال لیں، بس دفاعی والا معاملہ۔ تو ہونا کیا چاہیے بھائی، دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچو اور آگے بڑھو، اپنی فیملی کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ، ان کے بارے میں بھی بڑی سوچ رکھو کہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایک نیک صالح یعنی کہ خاندان ہو، اور پیڑھی در پیڑھی سب کے سب نیک صالحین کی، یعنی کہ آپ والد بنو یا کوئی بہن والدہ بنے۔ تو یعنی سوچ وہ ہونی چاہیے نا کہ پیڑھی در پیڑھی بہت سارے نیک صالحین گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، بڑے نیک کام کر رہے ہیں، بڑی سوچ۔ اسی طرح آپ دیکھو گے انفرادی طور پر ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے اس کے خاندان تک، خاندان کے اندر سوچ ہو کہ بھئی ہمارا خاندان پورا نیک ہو جائے۔ آپ صحابہ کو دیکھو نا، صحابہ میں کتنی مثالیں آپ کو ملے گی، جب وہ اسلام پر آئے تو پورے قبیلے کی فکر کر رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں تھا چھوٹی سوچ لے کر کے بس میں اپنے تک رہوں اور کسی اور کو کچھ نہیں بتاؤں گا میں۔ تو وہ لوگ پورے قبیلے کی فکر کیوں کر رہے تھے؟ کہ آپ دیکھو مثال کے طور پہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان الدوس اسد وابت، کہ دوس کا قبیلہ نافرمانی پہ اتر آیا ہے۔ تو آپ دیکھو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم آتی دوسن واتی بہم، اے اللہ دوس کے قبیلے کو لیا، ہاں، اللہم آتی دوسن واتی بہم، ان کو میرے پاس لیا، ان کو ہدایت دے دے، ہدایت کی دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ اتنی بڑی تھی کہ یہ قبیلہ آگے بڑھ کر یہ اسلام کو قبول کرے۔ آپ دیکھو گے طائف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو طائف والوں نے تو انکار کر دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ آگے کی تھی کہ نہیں، ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام قبول کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ تو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی دکھتی ہے، اور اسلام ایسے ہی نہیں 23 سال کی مدت میں پورا عربیہ میں پھیلا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے ہی دور میں کتنی دور دور تک پھیلا کہ آج ہم دنیا بھر میں کم سے کم 200 کروڑ مسلمان ہیں، 200 کروڑ، دنیا کی 800 کروڑ آبادی میں سے 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو وہ سوچ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، کہ وہ لوگ دین کا پیغام دور تک پہنچائے۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، بس ہم لوگ جتنے ہیں اتنوں کو ہی بچا لیں۔ بھائی بڑی سوچ رکھو، اتنوں کو تو بچاؤ ہی، لیکن اور بڑی سوچ رکھو، اپنے علاقے کی سوچ رکھو، اپنے پورے ایریا کی سوچ رکھو۔ ایک مسجد میں ہو، بولے بھائی یہ مسجد والے بس ہم لوگ ہی نیک ہو جائے، ابھی اگلی پیڑھی تک کیا ہو رہا ہے، اگلی پیڑھی تک یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ سے چلے آتے ہیں، چاہے آپ بہت کوشش کرو تو بھی کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں دیندار۔ اب آپ کی سوچ وہیں تک ہے یا آپ آگے بڑھو گے؟ تو میرے بھائیوں، آپ سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آدمی ایک بڑی نیت کرے۔ بھائی بڑی نیت کا پتہ ہے ثواب، ایک انسان کوشش، ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، ایک بڑا کام، سچا ارادہ، یعنی ایسا نہیں نقلی ارادہ، سچا ارادہ ہو، اللہ میں یہ کام کروں تیرے دین کی خدمت میں، تو کیا ملتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ کیا ملتا ہے؟ ایک ثواب مل جاتا ہے نا، ایک ثواب، ایک نیکی مل جاتی ہے۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو ایک نیکی تو مل جاتی ہے نا،
کہ اللہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ یہاں کے ایک ایک گھر تک پیغام تیرے دین کا پہنچ جائے، ایک ایک گھر تک، کمپاؤنڈ میں ایک ایک ایریا تک، ایک ایک گھر تک پہنچے، یہ ایریا کے ایک ایک گھر تک پہنچے، تو ایک ارادہ ایک ثواب تو مل ہی جائے گا، کریں گے تو کم سے کم 10۔ تو مطلب سوچ بڑی ہو میرے بھائیوں، جو کام کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے دینی چیزوں کے لیے، کیونکہ آخرت سے تعلق ہے اس چیز کا، ہمیشہ کی زندگی وہاں پر ہے۔ خیر خائی ہمیں سکھایا، دین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، یعنی کہ آدمی دوسروں کے ساتھ بھی خیر خائی کرے، خود کی بھی خیر خائی ہے، کیونکہ کوئی ہدایت پہ آئے گا تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے ذریعے کوئی ہدایت پہ آئے گا تو اسے کتنی نیکی ملے گی اتنی نیکی ہمیں بھی ملے گی۔ تو مطلب خود کی بھی خیر خائی ہے، دوسروں کی خیر خائی میں خود کی بھی خیر خائی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک سوچ بڑی ہونی چاہیے، اور پھر جب بڑی سوچ ہوتی ہے نا تو آدمی کام ویسے کرتا ہے، جب چھوٹی سوچ ہوتی ہے نا تو کام اس کے ویسے ہوتے ہیں۔ جب سوچ سے بہت کچھ، کوئی بولے کہ بھائی سوچ تو آگے جا کر ہے، نہیں، سوچ سے پہلے حرف سے بات ہوتی ہے کہ آدمی پہلا لیٹر بھی جو کرے گا وہ بھی اس کی سوچ کے مطابق ہوگا اس کا کام۔ جس کا کام یہ ہے چھوٹی سوچ ہے اس کا پہلا حرف ہی چھوٹا ہوگا، یہ فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں لوگ آپس میں ہی جب لڑنے لگتے ہیں، کوئی سوچ ان کی بڑی جب نہیں ہوتی ہے تو یہ ہونے لگتا ہے کئی بار کہ کچھ کرنا نہیں ہے تو پھر آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں۔ جب ایک ہوتا ہے بڑا کام سامنے ہے نا تو آدمی بڑے کام کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے آپس کے اختلاف کو ختم کر کے بڑے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، بڑی سوچ اس کی ہے، بڑی فکر ہے اس کو، بڑی چاہت ہے، تو اس کے نا چھوٹی موٹی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو بڑی چیز چھوٹ جائے گی ہاتھ سے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہاں پہ فرق پڑتا ہے۔ یعنی تو میرے بھائیوں یہ ساری باتیں شروعات ہوتی ہے سوچ سے اور پھر آگے عمل تک بات پہنچتی ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اگر ہم بڑی سوچ نہیں اپنائیں گے تو کوئی ہے بڑی سوچ والا، کون معلوم ہے آپ کو؟ ہمارا دشمن ابلیس۔ اگر ابلیس کے الفاظ آپ پڑھو گے قرآن میں، جو اس نے اللہ سے کہا تھا، شیطان نے جو کہا تھا اللہ سے، بہت بڑی سوچ تھی اس کی، یعنی بری سوچ، ایک بری سوچ لیکن بڑی بری، یعنی بری اور بڑی۔ اب اگر ہم لوگ بڑی سوچ اپنا کر کے لوگوں تک نہیں پہنچیں گے نا تو اس کی بھی تو سوچ بڑی ہے، وہ ہمارے لوگوں کو لے کے جائے گا۔ تو ہم اگر بڑی سوچ اپنا کر کے ابلیس کے ماننے والوں کو نہیں لائیں گے صحیح راستے پر، بنانے کا پلان نہیں بنائیں گے نا، تو وہ ہمارے جو صحیح لوگ ہیں نا ان کو لے جانے کا پلان تو بنا ہی چکا ہے۔ تو یعنی اگر ہم لوگ اپنائیں گے نہیں، یہ چوائس نہیں ہے ابھی، یعنی کرو یا مرو والا معاملہ ہے۔ اگر کرو گے نہیں تو مرو گے، یعنی اگر تم خود اگر بڑی سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھو گے نا تو ابلیس تو بڑی سوچ کے ساتھ بیٹھا ہی ہے، کام کر ہی رہا ہے بڑی سوچ کے ساتھ۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو وہ بڑی سوچ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور دین کا پیغام، قرآن و سنت کا پیغام، توحید کا پیغام، اتباع سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔